اللہ الرحمن الرحیم چل بے چل نکے شامل بلام اسفل آن تا آخر و محاسی آن از حنفی آلات لام کا مخرج کس کا لام کا مخرج تے و لام اسفل آن جی کہ لام جو ہے نا وہ ضاد کے مخرج سے اسفل اس سے نیچے ہے آخر تک اور محاذی اس کے حنکے اعلیٰ سے، یعنی لام کا جو مخرج ہے وہ ضاد سے تھوڑا سا زبان کے کنارے سے آگے، تو پھر حنکے اعلیٰ کے ساتھ لام اس طرح ادا ہوتا ہے۔ جی ہاں جی کیا کہ جی لام کا مخرج ضاد کے مخرج سے اسفل ہے، آخر تک اسفل بھی منہ کی طرف جی، اور محاسی اور اس کے جو محاذی اس کے نہیں باجہ بھی زبان دے جڑا اتلا حصہ محاذی ہے، سمجھو نا صبح سے لگے ہو یار کہ اس زبان کا جو اوپر والا تالو ہے وہ اور زبان کا یہ حصہ ملا کر لام کا مخرج ہے، یہ دونوں جو جمع کر کے لام کا مخرج ہے جی، وکھرے وکھرے نہیں ہے کہ دونوں کا مجموعہ ایک مخرج ہے، ایک آٹھواں مخرج ہے لام کا، کس کا؟ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخرج ہشتم لام کا مخرج ہے، تو لام اسفل عام یعنی اسفل مخرج ضاد یا اسفل ضاد، تا آخر تا سر زبان اے زبان کے سر تک لام دا سارا مخرج پھیلے ہے جی ال پوری زبان تے جی جی، اسی لیے اچھا زبان تے اس کے محاذی حنکے اعلیٰ سے، یعنی جو بالا کس کے دواحق کے اور انیاب کے اور رباعیہ کے اور ثنایا کے یہ سارا لام دے اتلے دنداں دے جڑا اندر حلق نہ سارے تے لام ادا ہوندی جی، یہ مقام بھی ممتاز ہے جس طرح ضاد کا ممتاز ہے، اسی لیے علماء نے کہا کہ لام کا مخرج سب سے وسیع تر ہے، لام کا مخرج وسیع تر ہے تمام حروف کے مخارج سے، اندروں اتلیا دنداں دے نال تے ساری زبان تو ال ولا پچھو شروع ہونا ہے جی، سنیں جی تو اس میں جلالت اللام جل پور کرنا ہے تو اس میں بڑھا ہے واللہ، تو ویسے ال یہ سارے پورے تو پھیلے ہے جی جی جی، سنیں اے شاباش ہے، اور لام اسفل ہے ضاد کے مخرج سے آخر تک، یعنی زبان کے آخر تک، اور جب زبان دے آخر تک کے تو پھر اتلے محاذی سارے دند نال اور اس کے محاذی حنکے اعلیٰ سے جی، اور لام کا مخرج ضاد کے مخرج سے اسفل ہے زبان کے آخر تک، اور محاذی اس کے حنفی اعلیٰ سے، اور لام کا مخرج اسفل ہے ضاد کے مخرج سے آخر تک، اور محاذی ہے زبان کے حنکے اعلیٰ سے، ورا مقارن آ چلو جی، را کا مخرج، را جو ہے نا یہ لام کے مقارن ہے، را لام کے مقارن، کیا کہیں جی را کا مخرج لام کے مخرج کے مقارن، ادھر دیکھو 10 نامہ مخرج ہے را کا، تو را جو ہے نا را مقارن آ مخرج لام یا مقارن لام، کہ را جو ہے اس کا مخرج لام کے مخرج کے مقارن ہے یا کہ لام کا مخرج اور کی اور اتھو بھی جتھے لام دے نا آخر تک آ رہے ہیں تو اگے را ادا ہوندے اور اچھا لام کے اندر را کے اندر تکرار بھی اگو صفتیں بیان آ رہے ہیں کہ گویا 2 بار ادا ہوندے اور
را مقارن ہے لام کے لام کے یا کے مخرج کے، شاباش جی، اور را کا مخرج مقارن ہے لام کے، اور را کا مخرج مقارن ہے لام مخرج اگے جی، و نون مقارن را و خیشوم۔ چلو جی، نون جو ہے نا، نون کا مخرج یہ را کے مخرج کے مقارن ہے، اور خیشوم دونوں سے مل کر را کے مخرج کے قریب نون کا مخرج ہے، لیکن خیشوم ناک کی جو جڑ ہے اس کو بھی دخل ہے، اس کو بھی را کے مخرج کے قریب، را کے مخرج کے قریب ہے کس کا؟ نون کا مخرج ان تے، لیکن ان دے وچ خیشوم نو بھی دخل ہے، خیشوم کو بھی غنہ تا ہوندا جنون وچ ان۔ نون کا مخرج را کے مخرج کے مقارن ہے، اور نون کے مخرج میں خیشوم کو بھی دخل ہے، یعنی مجموعہ مجموعہ یہ نون کا مخرج۔ نون کا مخرج ہے۔ ہم دسواں مخرج ہے نون کا، اور وہ مجموعہ ہے دو چیزوں کا، یک موضع ایک جگہ جو مقارن ہے را کے مخرج کے منہ کی جانب اگلے پاسے، دوسرا خیشوم یعنی ناک کی جڑ کا باطن، آج تھے جاڑے ان دے اندر بھی آواز آوے جی جی، یہ دو مل کے مخرج کندہ نون کا۔ ابو حیان دار ارتشاف نون کے مخرج کو از مخرج را مقدم افردا، اندہ مخرج پہلے بیان کیتا ہے، را دا بعد اچ کیتا ہے، اور بدر مخرج را گفتہ کہ من طرف اللسان جی، زبان کی طرف سے، اس کے درمیان سے، اور ما فویق ثنایا علیہ، تھوڑا سا اوپر ثنایا علیہ کی طرف، یہ را جو ہے نا وہ، مگر یہ کہ ادخل ہے کس میں؟ اظہر اللسان میں تھوڑا سا نون سے، کون؟ را اور جی، تے نون خیشوم میں ان، اے وے اور او وے ان، تھوڑا جا پیچھے کر کے جی جڑا انہاں بیان کیتا ہے جی۔ اور نون کا مخرج را کے مقارن اور خیشوم ہے، اور نون کا مخرج را کے مقارن اور خیشوم ہے، اور نون کا مخرج را کے مقارن اور خیشوم ہے۔ وطواف قاف التا والدال محملہ طرف زبان و اصل دو ثنیہ علیا۔ چلیں جی، تو محملہ زوا نہیں، تا اور دال محملہ تا مطلب نقطہ کونی، زال نہیں، زال اگوں ہونی ہے، یہ جو تین ہیں کون؟ ان کا مخرج جو ہے نا وہ طرف زبان کی اصل دو ثنیہ علیہ، پہ اتلیاں دو دنداں دے اندر والی جڑ، اصل میں نہیں جڑ، اوتھے زبان لگنی ہے، اب کہتا ات ات اد، ادا کرو نا تو اتھو زبان لا کے ادا کرو نا، پھر صحیح ہون گے جی، کہ زبان دا کنارہ آخری تے اتلیاں دو دنداں دے اندرلے پاسے جڑ، ثنایا علیہ دا اصل جڑ اتھے لاؤ نا جی، ات ات، صرف ایک توا میں کلکلا ہے تو پھر کہنا ہے ات، تے تا میں کلکلا نہیں ہے تو ات، دال اد جی، اور دیسی طریقہ تو ہے بھی ہر شے جس مرضی نکلتی جاتی ہے، لیکن بھی کوئی طریقے نال جڑا قرآن پاک پڑھنا ہے، حدیث پاک وہ ہے جی کہ تینے زبان دا کنارہ تے اتلیاں دنداں دا اندر والا پاسا۔ 11واں مخرج تو دال محملتین تا مسنات، اتے دو نقطے تو فوقیہ، ان کا مخرج طرف زبان، دراں حالے کہ وہ زبان چڑھنے والی ہو، حنک اعلیٰ کی جانب اتے چکن، اور اصل دو علیہ، این ہر دو مخرج جی ہر سے حروف مذکور با ترتیب است، جیڑا پہلے بھی نا اون دا پہلے بھی، دوسرا تیسرا بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے جی،
سنے ہی اید مخرج ان ہر تین کو زولقیہ بھی کہتے ہیں. کیا؟ منسوب طرف زولق کے، کیونکہ زولق اللسان نوک زبان کو کہتے ہیں. تو یہ زولقی ہیں یعنی زبان کی نوک سے اوپر والے دندوں کی جڑ کے ساتھ ملا کر ادا ہوتے ہیں. اور وہ این ہر سے از نوک زبان پیدا شوند. گل مک گئی. خلیل این نام را کہ امی ہے نا، خلیل اس نام کو بر لام و را را و نون گزشتہ است. خلیل اس نام کو، کس نام کو؟ زولقیہ کو، لام پر بر لام و را و نون گزاشتہ است. یعنی انہوں نے ان تینوں کو زولقیہ کہا ہے. کن کو؟ ان کا بھی نام رکھا ہے جی. سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن. اچھا جی مانا کر. اور تو پیچھے سے نا مخرج کاف تو شروع ہے، اور مخرج تو اور تا اور دال محملہ کا زبان کی طرف اور دو ثنیہ علیہ کی جڑ ہے جی. اور مخرج طا اور تا اور دال محملہ کا زبان کی طرف اور دو ثنیہ علیہ کی جڑ ہے. اور مخرج طا اور تا اور دال محملہ کا زبان کی طرف اور دو ثنیہ علیہ کی جڑ ہے. ان کی جڑ ہے جی. صاد زا سین طرف زبان و طرف دو ثنیہ سفلا. اچھا جی توجہ. صاد زا سین ان تینوں کا مخرج زبان کا سرا اور دو ثنیہ سفلا کی طرف اے طرف ہے. اندر جاڑے جتنے گند جمایا سا کیا ہوتا کی ہے اے طرف. تو زبان کا کنارہ اے نیچے اس ایس از جی. اے بھی زبان دنداں دا کنارہ اندرلے پاسے جڑ نہیں. تو زبان کا کنارہ یہ دونوں جب ملتے ہیں نا تو یہ لفظ ادا ہوتے ہیں. کون؟ اس تے از یہ تینوں. انہاں وچ سیٹی دی آواز بھی جی جی حروف صفیریہ وگی ہون گے جی. کیا کہ زا سین ان تینوں کا مخرج زبان کی طرف اور دو ثنیہ سفلا کی طرف ان کا مجموعہ یہ ان تینوں کا مخرج ہے. آگے سمجھے. ادھر ویکھو میرے یارہ کو گل پلے بھیجے ہوئے. 12واں مخرج کل کنے نے 16. 12واں مخرج صاد زا اور سین کا ہے جی. اے صاد زا سین متوسطہ ان تینوں کا موجمہ ہے. طرفین ان کی محملہ ہے. یہ بھی بچ جڑی زا ہے وہ نقطے والی تے صاد تے سین جڑے دو پاسے پے نے خالی نے. متوسط ان تین کا کون ہے جڑے لکھے نے؟ یہ موجمہ ہے. تے طرفین کون نے؟ یہ محملہ نے جی. صرف ضبط دسے نے جی. ہن مخرج ہے نا کا تو سمجھے مخرج متوسط ہے. مخرج طرف زبان با طرف دو ثنیہ سفلا یعنی نوکے زبان تے نوکے دو دندان پیشیں زیرین مخرج روف مذکورہ است. آگے سمجھے. اوس کوئی تھوڑا تھوڑا کوشش کرو جا کوئی. از اس مصنف از کافی و حاوی میں آرد کہ ز مخشری
ਕੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜ਼ਾ ਕੋ ਸੀਨ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮ ਅਸਲ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖਰਜ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ تو زمخشری جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے زا کو سین پر مقدم لائے اور صحیح جو ہے نا وہ سین کی تقدیم ہے کس پر صحیح یہی ہے کہ بھئی صاد سین تے زا انج ترتیب ہے جی یہ بھی نا جب دس دے نا کہ تھوڑا تھوڑا بھی تھلے جانا ہے یہ مطلب بھی ہر ایک مخرج وچ پھر تین مخرج بنے پہ نا جی چلو جی اور مخرج صاد اور زا اور سین کا زبان کی طرف ہے اور دو ثنی یا سفلا کی طرف 13واں مخرج ضا ذال اور ثا اے مثلثہ شکر ہے یہ جو تین ہے کون ان کا مخرج زبان کا کنارہ اور دو ثنیہ الیا کی طرف پیچھے ایسے نا جڑ اندر انہاں دا ثنیہ الیا کی طرف جی اوض اوض اث کوئی ایک باری کوشش کر لے جی پھر دے لے جی یار تو پھر جی تلاوت کرو تو پھر تھوڑا جا امتحان رکھو نا جی کچھ شفقت فرما دیو جی جی مخرج غا ذات اور تھا کا زبان کا کنارہ اور دو ثنیہ الیا کی طرف یہ مجموعہ ان تینوں کا مخرج ہے قضا فی الارتشاف و مصنف این قول را بسیگا تمریز ابردہ ایتھے کونی تمریز ہے گی ایتھے تو وسواد وزا وسین طرف زبان و طرف دوسنی یا سفلے تھے میں ہی ہیں قیلہ کو نہیں آندہ تھے اچھا جی مصنف رحمہ اللہ این قول بسیگا تمریز ابردہ طرف زبان و طرف ثنایا کو ثنایا رال الاطلاق مذہب راجع قرار دادا حالانکہ ثنایا سفلا کو ان کے مخرج میں مداخلت نم شباد جی کیونکہ نہ و طرف ثنایا کو بے اتھے مطلق نہ کیا کہ ثنایا کی طرف ان ثنایا الیا کے ثنایا سفلا ایتھے تو الیا کیا ہے نا اصول اکبری وچ بھی انہاں اتھے انج کر کے ذکر کیتا ہے تو پھر پتہ نہ چلے نا کہ بھئی اوپر والے کے نیچے والے حالانکہ ان تینوں کے مخرج میں نچلے دانتوں کے کنارے کو دخل نہیں ہے صرف اوپر سے ادا ہوتے ہیں اوض نا اوس اور از اور اس جی ما لا یخفا علی المجود ان حروف کو این حروف وسطیہ را لسانیہ گویند کہ در ادائیاں لسان کو مداخلت ہے اگرچہ تنہا کافی نہ باشد پھر بھی ان کو لسانیہ کہہ دیتے ہیں دندہ میں تو دخل ہے نا برخلاف حروف باقیہ کہ زبان ان کی ادائیگی میں دخل نہیں رکھتی زبان تو بغیر تو ادا ہی نہیں ہوندے لیکن باقی بھی مخارج نال ادا ہو جاندے ہیں جی ادا تے زبان نال ہی ہونے نے جی یعنی فن قرات اعتبار نال کہہ رہے ہیں جی اچھا جی اور مخرج سواد کا اتنے نہیں کدیں گے ہیں زوا کا اور مخرج ضا او از اس اور مخرج ضا اور زال اور ثا کا زبان کی طرف ہے اور دو ثنیہ الیا کی طرف ایتھے الیا کیا ہے نا تو دوجی کتاب جو کونی سی تام واسطے جی وفا باطن لبے زیرین و طرف دو ثنیہ بالا فا کا مخرج لب زیریں کا باطن لب زیرین کا باطن ایدے و طرف دو ثنیہ بالا اے دو دند باقی بھی تو نال نے باقی پیچھے کو چاہ پین ٹر جانے نے صرف وہ بھی دو دا نال لیندے نے تو رہنے تو باقی بھی نال ہی نے بھی کہ دو اوپر والے دانت
جب نچلے ہونٹ پر لگتے ہیں ادھر دیکھو اف کی اف اس طرح دا ہونا ہے جی بڑا پچھوں دا کر کے سانگ چ آف ہو جاتا ہے تکے نال بھائی لیکن صحیح جڑا طریقہ ہے نا جی وہی کی اف ایشا بس ہے جی ہاں جی کیا کیا جی فا کے مخرج کا بات فا کے مخرج کا باطن یہ ہے حد مخرج نیچے والے ہونٹ کا باطن اور اوپر والے دو دانتوں کا کنارہ یہ ملتے ہیں تو فا ادا ہوتی ہے اف ایشا بس ہے ادھر دیکھو 14واں مخرج فا کا مخرج لب زیری کا باطن آندے نے لب تانوں دس دے ہیں جان کے لب کے لیے دو جانبیں ہیں ایک ظاہر ہے کہ اس پر موئے انفاقہ ہیں موئے انفاقہ اگتے ہیں او اے انفاقہ انفاقہ انہوں آندے انفاقہ کی آندے نے آرے بال نہیں انہوں انفاقہ کہ بھئی باہر کا حصہ وہ ہے جس پر یہ انفاقہ اگتے ہیں یہ باہر ہو گیا ہونٹ دا اصلاح اور دوم باطن کے برا لب بالا منطبق میں باشد جس لئے بند کرو نا اتلا جتھے آ کے منطبق ہوں ہے جتھے لگا ہے نا اے باطن ہے شو اے سارا تھلے دنداں تک باطن نہیں ہے سارا باطن ہی ہے یہ تھے باطن ہے مراد ہے جی اچھا جی کہ مخرج فا است اور طرف دو سنیہ بالا یعنی ہر دو باہم مخرج فا است یہ مجموعہ مل کے کیے جڑے جڑے دسے جا رہے ہیں وہ پورا مجموعہ اس شہدہ پورا مخرج چل جی اور مخرج فا کا لب زیری کا باطن اور دو سنیہ بالا کی طرف ہے جی اور فا کا مخرج لب زیری کا باطن اور دو سنیہ بالا کی طرف ہے ہاں جی اور فا کا مخرج لب زیری کا باطن اور دو سنیہ بالا کی طرف ہے شاباش جی با و میم و واو مابین دو لب چلو جی با اور میم اور واو ان کا مخرج دو ہونٹوں کے درمیان ہے دو کیا کہ جی با اور میم اور واو کا مخرج ان تینوں کا مخرج دو ہونٹوں کے درمیان ہے ان تینوں میں سے جو میم ہے نا اس میں خیشوم کو بھی تھوڑا سا دخل ہے جی ان تینوں میں سے میم ہے اس میں خیشوم کو بھی دخل ہے جی تھوڑا جا ادھر جانی آواز تے تاں کیا کہ جی ان تینوں میں سے جو میم ہے اس کو خیشوم اس میں خیشوم کو بھی دخل ہے ہوں ادھر دیکھو 15واں کی 15واں مخرج ہے بائے مواحدہ جی تے میم تے واؤ ان کا مخرج دو لبوں کے درمیان کیا نہ کریں جب مگر در ہر دو اول کون با تے میم ہر دو لب منطبق شباشد یہ بند ہوں نش او اب کی تھوڑا جو نک والے پاس آواز آوے ذرا نہیں صرف وہ جلے مشدد ہو گئے تو پھر بکری گل ہے کلے کلے جی تے جڑا ہے نا دوسرا با چونکہ وہ کلکلا ہے اس واسطے بند کر کے کھولنا ہے اب تا ادا ہونا ہے تے میم صرف بند کیویں علیہم علیہم انج نہیں صرف علیہم سختی نال نہیں تھوڑا نرمی کوشش کرو جی تے تیسرا ہے واؤ تو واؤ جو ہے نا نہ در واؤ میں ہونٹ بند نہیں ہوتے کھلتے ہیں او کی الف نال ملا کے اوت الکتاب کی اوتا نو کیویں سمجھ آوے دی کہ اوت الکتاب کیویں پڑھنا ہے ہاں جی
اچھا جی وہ سمجھیو و بر مجودین ماہرین مخفی نیست کہ مخرج با و میم ہر دو لب است اور مخرج واو ساکن ما بین ہر دو لب و مخرج واو متحرک طرف دو ثنیہ بالا و باطن زیریں لب جی و یہ کیڑا پڑھا واو متحرک کی میں ادا کرنا ہے ثنیہ بالا کی طرف تے نیچے والا لب والذین کی والذین انج ادا ہونا ہے جی ساکن ہوئی نا تے پھر یہ کہ بے او اگر میم واو متحرک ہو تو اتنے ادا ہوندی ہے دیکھو نا والذین کی منہ کھول کے نہیں ادا ہوندی والذین اے شاباش ان پر یہ بات مخفی نہیں ہے جی و مر خیشوم را دخل است در میم خیشوم کو دخل ہے کس میں ہیں با اور واؤ میں نہیں میم میں دخل ہے ادھر دیکھو و مر خیشوم را دخل است در یہ کیڑی میم ساکن جو میم ساکن ہے نا کی ان دے وچ نک والے پاسے جی نہ متحرک کی میم زبر ما اس میں نہیں ہے جی زرا کے بوے غنہ دار اس لیے ایک متحرک ہو نا جی تو اس کے ساتھ غنہ ہوتا ہے اور نون مشدد ہوگا تو وہ علیحدہ بات ہے جی اچھا جی منع کر اور با اور میم اور واو ما بین دو لب یعنی ان کا مخرج یہ ہے اور خاص لیکن اندے وچ میں باؤ جڑی ساکن ہے اس دا تے متحرک دا ہو رہی دسی نے گل اور خاص خیشوم کے لیے دخل ہے میم میں باقی وہ پڑھے سے جی پچھلے قدام جی مر لفظ فارسی میں اکثر زیادہ ہوتا ہے جی اکرم القواعد کن لفظ پڑھا سنا کہ یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں جی اور مخرج با اور میم اور واو کا مابین دو لب کے ہے شاباش جی اور خیشوم کو دخل ہے میم میں شاباش جی اور مخرج با اور میم اور واو کا مابین ہے دو لب کے اور خیشوم کو دخل ہے میم میں مخرج نون خفی خیشوم است بس نون خفی جو ہے نا کون نون خفی نون ساکن جی اس کا مخرج جو ہے وہ خیشوم ہے کیا کہ جی نون خفی یعنی نون ساکن کا مخرج خیشوم ہے آدھی بھی تفصیل پھر اگر آخنا نون ساکن کا مخرج نون دا مخرج پیچھے ہے جی کی نون خفی یعنی نون پیچھے کی ہے مخرج نون دا کونی ہے نون را کی اور خیشوم میں دخل ہاں اے نہیں پڑھے با و میم جی نہیں با میم تو واو ہے نا تے جننا نون کتنے بھی نون او پیچھے او متحرک جی تے باقی وہ مقارن و نون مقارن را و خیشوم تے ایک وہ وکھرا کر کے ذکر کیتا کیڑا نون خفی کا جو مخرج ہے وہ کون ہے سنیں اندہ معنی کر لا مخرج نون خفی کا خیشوم ہے جی مخرج نون خفی کا خیشوم ہے مخرج نون خفی کا خیشوم ہے امتحان کرو گے سولہواں مخرج اور آخری مخرج سولہواں مخرج ہے نون خفی کا تو وہ کون ہے وہ خیشوم خیشوم صرف است صرف خیشوم ہے بدر نون ظاہر وہ جڑا نون ظاہر متحرک اس میں خیشوم جز ہے مخرج کی جڑا پیچھے ران اور جوڑ کے پڑھایا جائے جیسا کہ گزر گیا ہے نون خفی کیڑا ہوندا ہے نون خفی عبارت ہے از نون ساکن خفی از کہ درو سوائے غنہ باقی نہ ماندہ باشد نون ساکن خفی وہ ہوتا ہے کہ اس میں سوائے غنّے کے اور کوئی شے نہ ہو
وہ جڑا ادغام کرنا ہے نون نو ساکن نو تو نون تنوین بھی ان نال جوڑنا جے اور یار ملون آیا جے اور لون بلا ہوئے اور دو وچ چار وچ غنہ تو دو وچ بھی بغیر غنے دے یاد ہے اچھا جی کہ اس میں سوائے غنے کے باقی نہ ہو جیسے من یومن نا تو نون کو یا کر کے ادغام کیا اب صرف خیشوم میں آواز آئے گی آگے پڑھنی یا ہے می یومن آگے نون نو وا کیتا میوال صرف خیشوم میں نون خفی کی آواز ہے جو مدغم ہو گیا حالانکہ دوسرا حرف بن چکا ہے لیکن اس کی آواز ابھی باقی ہے جی کہ دریں ہر دو ان ہر دو دھیان کریں جی اگرچہ کیڑا ہو یا تے واو وچ اگرچہ نون باقاعدہ یرملون کے قاعدے کے ساتھ یار واو سے بدل ہو گیا ہے سنیں اس دے باوجود و از ہمیں قبیل است نون تنوین بھی ان دا بھی ایک قانون ہے کہ انہوں بھی ماں بعد جنس کر کے ادغام کر کے خیشوم چ آواز آنی ہے اور جیسے وجوہن یومئذن کولوں وجوہ یومئذن کہ با یا اے جڑے نا کون یا کے ساتھ بدل ہو گئے لیکن غنہ کی جز ہے باقی ماندہ کہ با حرف مبدل من ہو ملفوظ میشوا جڑا مبدل وہ جن بدلے ہے نا جس لئے انہوں پڑھنا ہے نا تے نال نون دا جڑی آواز سی نا خیشوم والی حالانکہ وہ بدل گیا ہے نہیں کھانے چ پیندی حالانکہ ماں بعد کے ساتھ بدل نہیں گیا آپ ختم ہو گئے لیکن اس کا جو غنہ ہے نا جو خیشوم والی آواز ہے وہ باقی رکھنی ہے جی ایک گل جی اگر تو کہے کہ گل سمجھا گیا یہ 16 پورے ہو گئے اگر تو کہے کہ ابن حاجب شافیہ میں اور بعض دوسرے اس نون کو حروف مفردہ شمار نہیں کرتے اس حروف کو مفردہ سے یہ رولا پہنی ہے تو دھیان کریں مفردہ بھی کلا حرف اس کو شمار بلکہ اس کو حروف مرکبہ و متفرعہ مرکبہ سے اور وہ جو متفرع ہونے والا ہے کہ از اختلاط صوت حرف بحرف دیگر پیدا شوند اس قبیلے سے اس کو شمار کرتے ہیں کس کو جو بدل گیا ہے نا اس کو وہ مفردہ علیحدہ شمار نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں یہ حروف یعنی نال جڑ گیا کسی دے اور بن گیا ہے اور یہ ایک حرف کی آواز دوسرے حرف کے ساتھ اس اختلاط سے یہ متفرع ہوتا ہے حالانکہ وہ تو بدل چکا ہے جی تو اتھے آواز پیدا ہونی ہے جی یہ کنے آکھیا دیگر پیدا شوند مصنف نے کیوں اس کو از حروف مفردہ قرار دیا ہے اور مصنف تو وکھرا نہیں لائے سولما کہ کوئی نہیں وکھرا کر کے ذکر کیتا ہے نا جی میں پیچھے کلے کلے دسنے کہ یہ مخرج ہے وہ سارے مفردہ ہیں یہ مفردہ نہیں ہے یہ تو مرکبہ اور متفرع ہے تو کیوں آکھیا بزرگاں نے جواب میں کہتا ہوں کہ بعض اس حرف کو حروف مفردہ سے کس کو آ جڑا نون ساکن و یرملون دے وچ مدغم ہو گیا ہے اوہ انہاں دی جنس بن کے بعض کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بعض اس حرف کو حروف مفردہ سے اس وجہ سے قرار دیتے ہیں کہ تعریف حرم مرکب کی اس پر سچی نہیں آتی آج جڑا نون جنس بن گیا ہے نا اس پر مرکب کی وجہ کیونکہ مرکب عبارت ہے اس حرف سے کہ مخلوط تلفظ ہو جائے درمیان دو حرفوں کے درمیان اس کی آواز نکلے مخرج بنے اس کا اس کو مرکب کہتے ہیں میں دو آوازاں دے مجموعے کو ادا ہویا جی سنیں جیسا کہ رضی نے کہا ہے مرکب جو ہوتا ہے مرکب یہ اس حرف سے ہے کہ جو مخلوط تلفظ ہوتا ہے درمیان دو حرفوں کے جیسا کہ رضی نے کہا ہے جی اور مخرج نون خفی کا جو ہے وہ مرکب از مخرج دو حرف نہیں ہے تاکہ اس کو کیا کہتے ہیں مرکب کہتے بلکہ یہ جزو مخرج نون غیر مخفات ہے یعنی جو نون مخفی نہیں ہے نا
اس کا جو مخرج کی جز ہے کون خیشوم، یہ تو وہاں سے ادا ہوتا ہے جی کہ نوکے زبان است وہن کے آلہ جڑا دا کندا او نون دا اصل مسئلہ جڑا ہے تو جڑا او آلہ و خیشوم باشد مصنف طبیعت این مردم کردہ، اس لیے اس کو کیا کہا ہے؟ مفردہ کہا ہے، اس کو مفردہ کہا ہے۔ ارے ہاں بعض اس کو از حروف متفرعہ شمار کرتے ہیں، کس کو؟ بھائی اور نون جو یرملون میں ادغام ہوگا نا، خاص کر کے یا واؤ کی جو مثال دی ہے، اس کو متفرعہ کہ بظاہر آپ خود تو اس کی جنس بن کے مدغم ہو گئے، لیکن وہاں سے اس کی آواز جو نکالنی، یہ مطلب ہے کہ یہ متفرعہ ہے جی۔ یہ دھیان کریں جب کہتے ہیں اس لیے کہ مخرج اس کا از جنس مخارج حروف بسیط مذکورہ نیست، کیونکہ جڑے کلے کلے حرف پڑے نے ان کے جو مخرج ہیں اس کا یہ مخرج نہیں ہے اس کا۔ مع ھذا ادائے غنہ بغیر انضمام حرف دیگر، مثلا جب تک اس کے ساتھ یا واو نہ ہو اس وقت تک یہ ادائے غنہ ممکن نہیں ہے جی، پس گویا مخلوط و تلفظ ہو گیا۔ ولہٰذا اس لیے ابن حاجب نے نون خفی کو در حروف متفرعہ لائے ہیں، نہ کہ اصلیہ میں، مگر تعجب ہے مصنف علام سے، ایتھے تو انج بیان کیتا ہے کہ اصول اپنی اصول اکبری میں جو بعد میں لکھی ہے از مفردہ اصلیہ مرکبہ فرعیہ ہر دونوں قرار دیا ہے، تو ایک ہی میں بن گیا جی، خیر مختلف جہتوں سے بن گیا جی۔ وہ آنچ اور وہ جو بعض شارحین کہتے ہیں، گلے نون خفی دی چلتی پیجے، وہ جو بعض شارحین کہتے ہیں کہ نون خفی اگرچہ حروف متفرعہ سے ہے جی، ہم چوں حمزہ جیسے حمزہ بین بین و الف امالہ، لیکن جب مخرج اس کا از مخارج اصول نہ تھا، کیونکہ بکھرا سے صرف خیشوم، تو جدا گانا شمردہ برخلاف حروف متفرعہ دیگر کے مخرج ان کے سوائے مخارج مذکورہ کے نہیں ہیں، وہی مخرج نے نیست خلا اور نہایت تو جو مطلب عربی جو ہوتا ہے بغائد مافل باب، یہ ہے اتھے نہایت آست کہ ہاں بر مخارج اصلی خود نیستند، صرف یہ نہیں گل ہے جی۔ راکم الحروف کیا ہے لکھا ہے اندہ نزد راکم، ہاں ٹھیک ہے، نزد راکم الحروف مخدوش است، بہیں کہ جیسا کہ بر حروف متفرع دیگر صادق است، کیا کہ اپنے اصلی مخارج بر مخارج اصلیہ نیستند، اسی طرح یہ بات بر نون خفی بھی صادق آتی ہے کہ اپنے اصلی مخرج پر، کیونکہ پورا مخرج تو نون کے پیچھے پڑے آئے جی، بلکہ بر جزو مخرج صرف خیشوم ہے، وہ زبان کا کنارہ جب وہ اس میں داخل نہیں ہے، تو پھر نہایت کار آست کہ در حروف متفرعہ دیگر دو مخرج بہم مختلف شدہ، اور اس مدنی حرف اس میں بر جزو مخرج اکتفا راف، اور کہڑے پیچھے جو دو پڑے دوسرا بے حمزہ، اور حمزہ تلف بین بین جڑا ہوتا ہے وہ مرکبہ ہے نا، بھی انہوں اپنے مخرج تے صرف دے مخرج درمیان پڑھنا، وہ جڑا بین بین ہے وہ اصل مرکب ہوتا ہے نا دو مخرجہ کون قریب ہوئے یا بعید ہوئے، کہ وہ اپنے مخرج تو اپنی حرکت کے مطابق حرف علت کا مخرج، یا اپنے مخرج حرکت کے مطابق حرف علت کا مخرج، یہ ہوگا نا متفرع، اور یہ مرکب بھی ہو گیا جی۔ تو اگر وہ اس طرح ہیں تو پھر یہ جو نون خفی ہے یہ بھی تو اسی طرح، صرف اتنا فرق ہے کہ وہ مرکب ہیں دو کے اختلاط سے، اور یہ اکیلا ہے جی۔ یہ این قدر میں تمام گفت جی، ہاں یہ قدر کہہ سکتے ہیں کہ نون خفی جو ہے نا وہ از مخرج خود اس نے اپنے مخرج سے پا بیرون نہ نہادا، کیونکہ ان دے اندر صرف خیشوم ہے نا، پیچھے نون دا مخرج جڑا پڑھیا جے کی سی و نون مقارن را و خیشوم، تو مقارن را کی پڑھی جے پیچھے، را دا کی ہے را مقارن کس کے لام کے، تے لام کیے کہ لام اسفل تا آخر و محاذی ہن کے اعلیٰ، اے وے نا تے نون کا اصل جو مخرج ہے وہ مجموعہ ہے،
کیا مقارن را و خشوم برا والے مخرج کے قریب اور خشوم ہے، تو اب جو نون خفی ہے تو لہٰذا یہ اپنے مخرج سے باہر نہیں نکلا، صرف یہ ہے کہ مخرج کی جز اس میں پائی گئی، باہر نہیں گیا۔ تو وہ جو دوسرے ہیں بین بین، وہ تو مخرج سے باہر نکل گئے ہیں، کیونکہ اس کے اندر دوسرے حرف کی بھی تو آواز پیدا کرنی ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہو، تو باقی 4 حرف نے ماشاءاللہ۔ اچھا کہ جی دھیان کرو میں اوکے دیں گے۔ لہٰذا بھائی برخلاف حروف دیگر، بلکہ تحقیق یہ ہے کہ ایرا اس کو حرف کہنا، کس کو؟ یہ نون خفی کو مجاز ہے، کیونکہ بحقیقت حرف نہ ماندہ، کیونکہ تو یہ تو دوجے نال بدل گیا ہے نا، حرف ہے ہی نہیں ہے جی۔ وغیر از وصف، بغیر از وصف غنہ چیزیں باقی نہ ماندہ، صرف ایک غنہ ہی رہ گیا نا، می یومن، باقی دا لفظ تو کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کیونکہ نون جڑا یہ نال بدل گیا جی۔ بذات ہی متلفظ نمے شبد بل بطبیعت حرف دیگر بعظیم جاست کہ ابن ابو طالب مکی در رعایا میں آرد کیا کہ فضاحب النون عند الاخفاء، اخفاء کے وقت نون کیا ہوتا ہے؟ اخفاء میں ادغام کے وقت، اور باقی رہ جاتا کون؟ خیاشیم سے ظاہرہ۔ ابو حیان ارتشاف میں کہتے ہیں مخرج الخیشوم وَهُوَ للنون ساکنہ خفیۃ المخفات التی لم یبقى الا الغنہ، صرف غنہ رہ گیا۔ بہر الساکنہ سکوناً خالصاً، جڑا خالص نون ساکن ہے وہ تو موجود ہے، جیسا کہ نون لے ید رے بن میں، پس سیب وین نے کیا کیا، بیان کیا ہے کہ اس کا جو مخرج ہے نا نون ساکن جو موجود ہے، اس کا مخرج کس کا ہے؟ نون متحرکہ کا۔ اور باقی احکام و متعلقات این حرف در رسالہ منا فی وجود کے نام تاریخی ہے، لکھا جی 125 اے نا نام تاریخی ہو ذکر کردہ من اراد الاطلاع علیہ فلیرجع الیہ۔ اچھا خیر اچھے دا کٹ لو ادھر کٹ کے نا میم تے نون 2 دفعہ تے ہاں بھی کنے بندے نے۔ فائدہ حروف نزد عرب، حروف نزد عرب 2 گنا است، اصلیہ جیسا کہ جان چکا ہے تو، اور دوسرے وہ عبارت ہیں ان حروف سے کہ از اختلاط بعض ببعض حادث شود، اور مصنف شرع اصول میں این قدر دیگر افزودہ کیڑا کہ یا از کسر بر جزو مخرج حادث، یعنی مخرج کی جز پر بندش سے وہ کیوں پیدا ہو گردد، تاکہ نون خفی بھی داخل حروف متفرعہ میں ہو جائے۔ کون؟ نون خفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی توجہ میں لکھو۔ اور حروف متفرعہ جو ہے نا پھر یہ 2 قسم ہیں، حروف 2 قسم ہیں، اول فصیح یا وہاں سیزدہ حرف است، اتھو انشاءاللہ پھر دوبارہ پڑھ دیں، اللہ خیر کرے۔